اے ابن آدم، اتنی سی کہانی ہے زندگی کی، بڑے سے بڑا بادشاہ ہو یا زمیندار پھر کو سرمایہ دار، جن کو ان کی زندگی میں مختلف ناموں سے پکارا جاتا ہے، جیسے کہ سیٹ صاحب، ملک صاحب، خان صاحب، اس طرح کے مختلف ناموں سے پکارا جاتا ہے عزت دینے کے لیے۔ مگر اے ابن آدم، تجھے کیا معلوم کہ جب انسان مر جاتا ہے تو اللہ پاک کا ایک نظام ہے کہ سب سے پہلے انسان کا وہ نام اس کی ملکت نہیں رہتا جس نام سے دنیا دار لوگ اسے پکارا کرتے ہیں، پھر انسان کو میت کہہ کر پکارا جاتا ہے، کو بھی یہ نہیں کہتا کہ فلاں شخص کو نہلا دو، کفن پہنا دو، بلکہ کہا جاتا ہے کہ میت کو نہلا دو، میت کو کفن پہنا دو۔ ایک بھی شخص اس مرنے والے کا نام نہیں لیتا، یہاں تک کہ اس مرنے والے کے اپنے گھر والے بھی میت کہہ کر پکارتے ہیں۔ اے ابن آدم، یہ اللہ پاک کا نظام ہے۔ اب جب زندگی ختم تو ایک نیا امتحان شروع، جس میں سب سے پہلے اب کا نام چھن گیا، ساتھ ساتھ وہ دولت، وہ راحت، وہ جوانی، وہ خوبصورتی جس پر اب کو ناز تھا، سب چھن گیا۔ اب اے ابن آدم، اب بالکل ایک مجرم کی طرح کٹہرے میں پیش کی جانے والے ہو، جہاں نہ آپ کی دولت کام آنی ہے نہ شہرت۔ موت ایک ایسی اٹل حقیقت ہے جس سے کسی بھی مذہب کا پیروکار انکار نہیں کرتا، سب کا اس بات پہ اتفاق ہے کہ موت برحق ہے، اس نے آ کے ہی رہنا ہے۔ اکثر لوگ اس بات کو لے کر غافل ہیں اور مرنے کے بعد کی زندگی کی تیاری نہیں کرتے۔ ہمارے گاہے میں ایک بہت امیر فیملی تھی جس میں زمین کو لے کر جھگڑا چل رہا تھا، دن کو نہ کو بات ہوتی رہتی تھی۔ جب گاہے کے لوگوں نے ان کا کو فیصلہ کرانا چاہا اور گاہے کے سب دانا اور بزرگ ان کا فیصلہ کرانے بیٹھے، تو جب بھی کو حق کی بات کرتا اور فیصلہ ہونے ہی والا ہوتا تو اس گھر کا سب سے عمر رسیدہ شخص فیصلہ نہ مانتا اور ہمیشہ یہی بات کہتا کہ مجھے زیادہ حصہ دو ورنہ فیصلہ میں نہیں ہونے دوں گا، اور گاہے کے سب بزرگ لوگ لوٹ جاتے۔ یوں ہی یہ سلسلہ چلتا رہا، کافی وقت گزر گیا۔ ایک دن اس بزرگ کی طبیعت ناساز ہو اور وہ ضدی بزرگ فوت ہو گیا، اور حیرت کی بات، اس بزرگ نے اپنے پیچھے کو وارث نہیں چھوڑا تھا، اس کی اولاد نہیں تھی اور بیوی بھی فوت ہو چکی تھی۔ جب اس بزرگ کی موت واقع ہو، اس کی عمر لگ بھگ 90 برس کی تھی۔ اب جب گاہے کے لوگ دوبارہ بیٹھے تو ایک ہی دن میں فیصلہ ہو گیا، اور وہ عمر رسیدہ آدمی جو کہ ناحق اپنے ہی بھتیجوں کا حق کھانے کے در پہ تھا، اس کے حصے کا سارا کروڑوں کا مال انہی بھتیجوں میں بانٹ دیا گیا اور سارا جھگڑا ختم ہوگا۔ ہر ایک بھتیجے کے حصے میں لگ بھگ 1-1 کروڑ اپنے حصے سے ہٹ کے صرف اس ضدی بزرگ کے حصے سے آیا، گویا اگر وہ عمر رسیدہ شخص اگر لالچ نہ کرتا اور حق کا فیصلہ مان لیتا تو اس کو کروڑوں روپے مالیت کا حصہ مل جاتا، مگر اے ابن آدم تو غافل ہی۔ اب جب سب خوش و خرم اپنی اپنی زندگی گزارنے لگے تو اس فوت شدہ عمر رسیدہ شخص کا ایک بھتیجا جو نوجوان تھا اور اپنی بیوی کے ساتھ زندگی کا بہترین وقت گزار رہا تھا، اس کی بیوی نے محسوس کیا کہ وہ کچھ دنوں سے پریشان لگ رہا تھا، تو اس کی بیوی نے اس سے وجہ پوچھی تو جواب سن کر بیوی حیران رہ گئی اور اپنی قسمت پہ فخر کرنے لگی کہ اللہ پاک نے کتنا نیک خاوند اس کے نصیب میں لکھا ہوا۔ کچھ یوں کہ جب اس کی بیوی نے پریشان رہنے کی وجہ پوچھی تو اس کا خاوند جو کہ اس فوت ہونے والے بزرگ کا بھتیجا تھا نے پریشانی کی وجہ یہ بتا کہ جب سے تایا ابو فوت ہوئے ہیں اور ہم سب نے ان کا مال آپس میں بانٹ لیا ہے، تب سے میں سکون سے سو نہیں سکا، میرا ضمیر مجھے ملامت کرتا رہتا ہے۔ یہ سن کر اس کی بیوی بولی کہ اب کیوں ایسا سوچ رہے ہیں، یہ سب تو آپ کے لیے حلال ہے، کیونکہ آپ کے تایا ابو کی کو اولاد نہیں ہے تو ان کے مال کے حقدار تو آپ لوگ ہی ہوئے۔ بیوی کی بات سن کر اس نے کہا کہ اب بالکل ٹھیک کہہ رہی ہو، یہ سارا مال ہم پہ حرام نہیں، مگر میں یہ چاہتا ہوں کہ میں یہ سارا مال تایا ابو کے نام پہ صدقہ کر دوں تاکہ ان کی روح کو سکون ملے اور ان کو مسلسل اللہ کے حکم نے ثواب ملتا رہے۔ یہ جواب سن کر اس کی بیوی بہت خوش ہو
اور کہنے لگی کہ اس نیک کام میں اب بالکل بھی دیر مت کریں۔ اس کا خاوند یہ بات سن کر بہت خوش ہوا اور سوچا کہ وہ کتنا خوش نصیب ہے کہ اللہ نے ایسی بیوی اس کے نصیب میں لکھی۔ اب جب فیصلہ ہو گیا تو اس نے اپنے تایا ابو کا سارا چھوڑا ہوا مال ایک یتیم خانے میں دے دیا، اور کافی سالوں تک وہ یتیم خانہ ان پیسوں کو یتیموں پر خرچ کرتا رہا اور دعا دیتا رہا۔ اس کے نتیجے میں اس کے کاروبار میں دن دگنی رات چگنی ترقی ہوتی رہی، اور کچھ ہی عرصہ کے بعد اس لڑکے کے کاروبار نے اس کو اتنا منافع دیا جو کہ اس دولت سے کا گنا زیادہ تھا جو اس نے اپنے تایا ابو کے الفاصل ثواب کے لیے یتیم خانے میں دیا تھے۔ اس سے یہ بات بھی ثابت ہو کہ اللہ پاک کے نام پر مال خرچ کرنے سے مال میں برکت ہوتی ہے، مگر ہم اتنی غیر یقینی کا شکار ہیں کہ ہمیں ایسا محسوس ہوتا ہے کہ مال خرچ کریں گے تو ہم خود غریب نہ ہو جائے، جبکہ حقیقت اس کے بالکل برعکس ہی۔ تو دوستوں، اس سارے واقعے سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ کمنٹ باکس میں اپنی رائے ضرور دیں۔ اس سارے واقعے کا ہم اگر بغور جائزہ لیں تو ہمیں دو طرح کے ابن آدم ملیں گے، ایک وہ عمر رسیدہ شخص جو اپنی زندگی گزار چکا تھا اور عمر کے ایسے حصے میں تھا کہ کسی بھی وقت موت واقع ہو سکتی تھی، مگر پھر بھی لالچ اور خود غرضی کرتا رہا، جبکہ دوسری طرف وہ نوجوان تھا جس نے اپنی زندگی کی شروعات کی تھی اور اس کو اپنے استایا ابو کا احساس تھا جس نے ان کا مال بیجا اپنے پاس رکھا ہوا تھا۔ باوجود اس سب کے اس نے اپنے اس خود غرض تایا ابو کے لیے صدقہ جاریہ کیا اور اپنا نام اللہ پاک کے نیک بندوں میں لکھوا لیا اور ہمیشہ ہمیشہ کی کامیابی کا ملک بن گیا۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم سب اپنا اپنا کردار اور سوچ کو سامنے رکھ کر اس بات کا فیصلہ کریں کہ ہمیں کون سا کردار اپنانے کی ضرورت ہے۔ کامیابی اور ناکامی سے تو ہم بخوبی واقف ہیں۔ اگر آپ کو آج کی ویڈیو پسند ہو تو چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہماری اگلی آنے والی ویڈیوز آپ کو بروقت مل سکیں۔ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور دیں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔